اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، وقت آ گیا ہے کہ ہم جنگ میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اعلان دنیا کے ابھرتے ہوئے سپر پاور چین نے کیا ہے۔ چین 2021 میں کن دو ملکوں سے جنگ کرنے جا رہا ہے؟ شی جن پنگ کے اعلان نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ عالمی سیاست میں کھلبلی، خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ دہلی سرکار بھی خوفزدہ۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ ایسے انکشافات کے مودی منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ ویڈیو کے آخر میں بتائیں گے کہ بھارت کے اپنے ہمسائے ملکوں نے مودی کو کون سے جھٹکے دے ڈالے۔ تمام تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کے دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، چین نے دنیا بھر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نیا سال شروع ہوتے ہی چینی صدر شی جن پنگ نے دنیا کے دو ملکوں سے جنگ کا اعلان کر دیا، جس سے عالمی طاقتوں نے سر جوڑ لیے۔ امریکہ جو اس وقت افراتفری کا شکار ہے، وہ بھی چینی اعلان سننے کے بعد ایک دفعہ ہل کر رہ گیا ہے۔ آخر ہونے کیا جا رہا ہے اور وہ کون سے دو ملک ہیں؟ ساری تفصیلات آپ کو ہم اس ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بھارت چین کا دشمن ہمسایہ ملک ہے۔ وہ بھی اس وقت شیطان مودی کے برے کرموں کی سزا بھگت رہا ہے، دنیا بھر میں ذلیل ہوتا پھر رہا ہے۔ البتہ ایک عالمی رپورٹ نے تو بھارت کو کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ امریکی جریدے نے دعویٰ کیا ہے کہ نریندر مودی سرکار میں بھارتی ناکامیوں کی طویل فہرست میں لداخ میں شکست بھی شامل ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی جریدے فارن پالیسی میگزین نے لکھا ہے کہ بھارت لداخ میں چین کے ہاتھوں پسپا ہوا، جبکہ بھارت چینی فوج کو پیچھے دھکیلنے میں ناکام رہا۔ جریدے میں یہ بھی کہا گیا کہ 4 گنا بڑے دفاعی بجٹ اور 6 گنا بڑی معیشت والے چین کے ساتھ معاشی طور پر غیر مستحکم بھارت محاذ آرائی کا متحمل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی طویل جنگ لڑنے کے قابل ہے۔ فارن پالیسی میگزین نے مزید لکھا کہ بھارت کی جانب سے معاشی پابندیاں چین کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ چین کے ساتھ جنگ سے بھارت کو اپنی مختارانہ خارجہ پالیسی سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بھارت اور چین کی حالیہ کشیدگی کی اصل کہانی بتاتے چلیں کہ آخر ہوا کیا تھا اور کیوں یہ معاملہ جنگ کی جانب جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین، گزشتہ مئی لداخ میں سرحدی در اندازی کر کے اشتعال انگیزی کے نتیجے میں 20 بھارتی فوجی مارے گئے، جس کے بعد لداخ کے علاقے میں ماحول کافی گرم ہو گیا تھا۔ یہاں تک کہ سوشل میڈیا پر وادی گلوان کے بارے میں بھی کہا گیا کہ اس کے اہم ترین علاقے پینگونگ جھیل، جس کی شہرت عامر خان کی 3 ایڈیٹس فلم تھی، وہ اب چین کے قبضے میں آ چکی ہے۔ یہ دعویٰ چین کی ایک سیاحتی کمپنی نے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر ریلیز کر کے کیا تھا، تاہم چین کی جانب سے اس کے بارے میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی، جبکہ چین نے علاقے کے اہم ترین پہاڑی چوٹیوں پر اپنی پوزیشنیں مضبوط کر لی تھی۔ اس ساری صورتحال کے بعد یہ دونوں ملک آج بھی لداخ کی خون جما دینے والی سخت ترین سردی میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ ناظرین، اس ساری صورتحال کے بعد چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی فوج پیپلز لبریشن آرمی کو ممکنہ جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق چین کے صدر شی جن پنگ نے گوانگڈونگ صوبے کے ایک فوجی اڈے کے دورے کے موقع پر پیپلز لبریشن آرمی کے مرین کورس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فوج ہائی الرٹ پر رہے اور دشمن کے ممکنہ وار کے منہ توڑ جواب کے لیے خود کو تیار رکھے۔ ان کا کہنا تھا کہ تائیوان اور انڈیا کے ساتھ جس قسم کا ہمارا فرنٹ کھلا ہوا ہے تو ہمیں 2021 میں جنگ لڑنا پڑ سکتی ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ ہمیں ہر لمحہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے میدان میں اترنا پڑ سکتا ہے۔ جنگی مشقیں جاری رکھی جائیں اور سپاہی کسی بھی وقت مرنے مارنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔ ناظرین، صدر شی جن پنگ کا یہ فوجی دورہ اس وقت ہوا جب چین اور امریکہ کے مابین کئی دہائیوں کے دوران تائیوان اور کورونا وائرس وبائی امور میں اختلافات کے باعث تناؤ اپنے عروج پر ہے اور واشنگٹن اور بیجنگ کے مابین تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یاد رہے کہ وائٹ ہاؤس نے امریکی کانگریس کو مطلع کیا کہ وہ تائیوان کو 3 جدید ہتھیاروں کے نظام کی فروخت کے ساتھ آگے بڑھنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، جس میں جدید اعلیٰ متحرک آرٹلری راکٹ سسٹم بھی شامل ہے، جس پر بیجنگ کی جانب سے سخت رد عمل میں وزارت خارجہ کے ترجمان زاؤ لیجیان نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تائیوان کو ہتھیاروں کی فروخت کے کسی بھی منصوبے کو فی الفور منسوخ کرے اور امریکہ تائیوان فوجی تعلقات کو ختم کیا جائے۔ اگرچہ تائیوان کو کبھی بھی چین کی حکمران کمیونسٹ پارٹی کے زیر کنٹرول نہیں رکھا گیا، تاہم بیجنگ اس جزیرہ نما خطے کا دعوے دار رہا ہے۔ تاہم چین کا کہنا ہے کہ وہ تائیوان پر قبضے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ناظرین، کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ چینی صدر شی جن پنگ نے عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے اپنی فوج کو ہمہ وقت جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے
और चीनी मीडिया के मुताबिक सदर शी जिनपिंग ने इस सिलसिले में एक अहम तरीन फैसला करते हुए हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए हैं। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि फौज की तरबियत, इनकी जंगी सलाहियतों और तरबियत के निज़ाम को बेहतर बनाने पर अपनी पूरी तवज्जो मरकूज की जाए। इससे कबल भी चीनी सदर शी जिनपिंग की जानिब से अपनी फौज के लिए 2018 में इसी किस्म का हुक्मनामा जारी किया गया था। यह हुक्मनामा उन्होंने 2018 में फौज से अपनी खिताब में दिया था, ताहम अब उन्होंने तहरीरी तौर पर इसको लाजिम करार दे दिया है। जहन में रहे कि चीन के सदर शी जिनपिंग का शुमार अपने मुल्क के इन अजीम लीडरों में होता है जिन्होंने अपने मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। शी जिनपिंग 2012 में अपनी मुसल्लह फौज के सरबराह आला बने थे। इसके बाद से उन्होंने चीन की फौज को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने के लिए दिन रात मेहनत की और इसे इस मुकाम पर पहुंचाया। भारत के सभी पड़ोसी ममालिक भारत से या तो नाला है या फिर इनके ताल्लुकात पहले से भी ज्यादा खराब हो गए हैं, जिसकी तस्दीक आलमी मीडिया भी कर रहा है। अभी चंद रोज कबल भी बरतानवी नशरियाती इदारे ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें इनका कहना था कि भारत की हुकूमत ने जो खारजा पॉलिसी इख्तियार की वो अबहाम का शिकार हो गई, भारत को खित्ते में तनहा कर रही है। नेपाल भारत का सबसे करीबी मुल्क रहा है। आज वहाँ अवामी और सियासी दोनों सतह पर भारत की साख बुरी तरह मजरूह हो चुकी है। रिश्तों में किसी तरह की गर्मजोशी और गहराई बाकी नहीं बची है, हत्ता कि दोनों मुमालिक जंग के दहाने पर खड़े हैं। बांग्लादेश से भारत की हुकूमत ने 2 अहम मुआहदों का ऐलान किया था। एक मुआहदा हुकूमत पार्लियामेंट से मंजूर न करवा सकी और दरिया के पानी से मुतालिक दूसरा मुआहदा मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ने आगे नहीं बढ़ने दिया। चंद हफ्ते कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश जाना था, लेकिन बांग्लादेश के वज़ीर आज़म ने भारतीय वज़ीर आज़म से मिलने से माजरत कर ली। चीन से भी भारत के ताल्लुकात मुसलसल कशीदगी का शिकार रहे हैं। अगर हम भारत और चीन के ताल्लुकात की बात करें तो 5 बरस में चीन सरहदी तनाज़े के सिलसिले में अपनी पोजीशन बहुत वाज़ेह तौर पर उजागर करता रहा है। चीनी फौजें अक्सर भारतीय खित्ते में आती हैं और कई मुकामात पर वो ऐसे इलाकों में बैठी हुई हैं जिन्हें भारत अपना हिस्सा मानता है और अपनी पेशकदमी जारी रखे हुए है। पिछले 10 वर्ष में चीन से 12 मुज़ाकरात हुए हैं, बड़े बड़े रहनुमाओं की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन आज चीन से भारत के ताल्लुकात पहले की निस्बत मजीद शक व शुबहात का शिकार हैं। नए आने वाले नाज़रीन से एक बार फिर गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्लिक जरूर करें। वीडियो पसंद आने पर फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर कर दें।